یہ بات ہے ایک ایسی بادشاہت کا جہاں پرندے آسمان پر فوج بن کر پہرا دیتے تھے اور ہوا ایک تخت کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے پھرتی تھی۔ ایک ایسی طاقت جس کے سامنے جنات سر جھکائے کھڑے رہتے تھے۔ لیکن اس عظیم اس شان دربار میں ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ایک چھوٹا سا پرندہ غائب تھا اور اس کی غیر موجودگی نے ایک ایسی ملکہ کا راز فاش کر دیا جس کی سلطنت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، یروشلم کی تپتی ہوئی دھوپ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ اللہ کے حکم سے پرندوں کی ایک عظیم فوج نے آپ کے سر پر پروں کا سایہ کر رکھا تھا۔ دھوپ کی ایک تپتی ہوئی لہر بھی نیچے نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام کے دامن پر ایک تیز روشنی پڑی۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو ہدہد غائب تھا۔ آپ نے بلند آواز میں پوچھا، کیا بات ہے؟ مجھے ہدہد نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیا وہ غائب ہے؟ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ کسی پرندے کے پر مارنے کی آواز تک نہ آئی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی کوئی ٹھوس وجہ بیان نہیں کی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا پھر اسے ذبح کر دوں گا۔ دربار میں موجود ہر جن اور انسان یہ سوچ کر کانپ رہا تھا کہ آخر ہدہد گیا تو گیا کہاں؟ تھوڑی دیر بعد ہی ہدہد دربار میں پہنچتا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، لیکن وہ ڈرنے کے بجائے ایک عجیب اعتماد سے کہتا ہے، اے سلیمان علیہ السلام، میں وہ خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں آئی۔ میں شہر سبا سے ایک ایسی یقینی اور پکی خبر لے کر آیا ہوں جس میں کوئی شک نہیں۔ ہدہد کی باتیں سن کر دربار کے تمام جنات اور انسان حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ہدہد کہتا ہے، وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ایک پوری قوم پر حکومت کر رہی ہے۔ اس ملکہ کا نام بلقیس ہے اور اسے وہ تمام شان و شوکت اور دولت حاصل ہے جو ایک عظیم بادشاہ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے پاس ایک ایسا عظیم الشان تخت ہے جس کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ لیکن پھر ہدہد کا لہجہ غمگین ہو جاتا ہے، اے اللہ کے نبی، اتنی دولت اور اتنے بڑے تخت کے باوجود میں نے دیکھا کہ وہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نظروں میں اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سننے کے بعد فرمایا، ہم بہت جلد دیکھ لیں گے کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا تو بھی جھوٹوں میں سے ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک کاغذ نکالا اور اس پر اللہ کا نام لکھ دیا۔ یہ محض ایک خط نہیں تھا، یہ ایک دعوت تھی، ایک چیلنج تھا اور ایک معجزہ تھا۔ پھر آپ نے ہدہد سے کہا، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کے پاس گرا دے، پھر ذرا دور ہو کر چھپ جانا اور دیکھنا کہ اب وہ آپس میں کیا بات چیت کرتے ہیں۔ پھر ہدہد وہ خط اپنی چونچ میں تھامتا ہے اور دوبارہ سبا کی طرف اڑان بھرتا ہے۔ جب ہدہد ملکہ بلقیس کے محل پہنچا تو وہ محل اتنا شاندار تھا کہ عام انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ ملکہ بلقیس اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ اچانک روشن دان سے ایک خط اس کی گود میں آ گرا۔ ملکہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خط کھولا تو اس پر لکھی تحریر نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے فوراً اپنی سلطنت کے سب سے با اثر اور طاقتور سرداروں کا ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ یہ کوئی معمولی میٹنگ نہیں تھی۔ دربار میں 312 ایسے سردار موجود تھے جن میں سے ہر ایک 1000 مسلح لشکر کا کمانڈر تھا۔ ملکہ نے بلند آواز میں سرداروں سے کہا، اے میرے لشکر کے بزرگوں، میرے پاس ایک بہت ہی معجز خط آیا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور اطاعت قبول کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ خط سننے کے بعد سرداروں نے ملکہ سے کہا، ملکہ، ہم کوئی کمزور قوم نہیں ہیں، ہم قوت والے ہیں اور بڑے بہادر جنگجو ہیں۔ ہمارا لشکر کسی بھی دشمن کو ملیا میٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم سلیمان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن فیصلہ آپ کا ہے، ہم آپ کے تابع ہیں۔ ملکہ عقل مند تھی۔ اس نے اپنے وزراء سے کہا، میرے وفاداروں، تمہاری بہادری پر مجھے کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھو، جب کوئی بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، لیکن میں اپنی قوم کو اس تباہی میں نہیں دھکیلنا چاہتی۔ اس نے ایک گہری سانس لی
और अपनी हिकमत अमली जाहिर करते हुए कहा, मैं जंग से पहले उनकी हकीकत जानना चाहती हूँ। मैं उनकी तरफ कुछ ऐसे तहाइफ भेजूंगी जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं होगी। अगर वो सिर्फ एक दुनियावी बादशाह हुए तो वो इन माल और दौलत को देखकर खुश हो जाएंगे और हम पर गालिब आने का ख्याल छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो वाकई अल्लाह के नबी हुए तो वो इन हकीर चीज़ों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। फिर मलका बल्गीस ने अपनी सल्तनत के सबसे माहिर कारीगरों को बुलाया और एक ऐसा संदूकचा तैयार करवाया जिसकी खूबसूरती देखकर इंसान दंग रह जाए। इसमें सोने के जेवरात और कीमती नगीने भरे गए, लेकिन इस तोहफे की सबसे खास चीज़ एक बहुत बड़ा और नायाब मोती था। ये मोती इतना शफाफ था कि इसके पार देखा जा सकता था, लेकिन इसकी एक खास बात थी कि इसमें कोई सुराख नहीं था। बल्गीस ने अपने कासिद को बुलाया और उसे वो संदूकचा थमाते हुए एक ऐसी शर्त बताई जिसने कासिद के होश उड़ा दिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहना कि अगर आप सच्चे हैं तो इस मोती में बगैर लोहे के औजार और बगैर आग की तपिश के सुराख करके दिखाएं। ये एक ऐसा इम्तिहान था जो बज़ाहिर नामुमकिन मालूम होता था। फिर तहाइफ से लदे हुए ऊँटों का काफिला सबा से बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुआ। कासिदों के दिलों में एक अजीब सा तजस्सुस और खौफ था। वो रेगिस्तान की तपती रेत और तूफानों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका ख्याल था कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी दौलत से मुतासिर कर देंगे, लेकिन जैसे ही वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की सरहदों में दाखिल हुए, उनके कदम वहीं रुक गए। वहाँ का मंजर उनके तसव्वुर से भी ज़्यादा होलनाक और पुरशिकोह था। उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि खौफनाक जिन्नात और परिंदों के घोल भी शामिल थे। उनकी अपनी दौलत जो वो सबा से लाए थे वहाँ के आम रास्तों पर बिछी हुई चीज़ों के सामने हेंच लगने लगी। जब बलगीस का कासिद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पहुँचा और मलका का भेजा हुआ तोहफा पेश किया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस संदूकचे की तरफ देखा भी नहीं और कासिद से कहा, क्या तुम माल के जरिए मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो इससे कहीं बेहतर है जो तुम लाए हो। फिर आपने उस मोती की तरफ देखा जिसमें सुराख करना नामुमकिन था। कासिद ने वो शर्त बताई जो मलका ने रखी थी। दोस्तों, क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस नामुमकिन चैलेंज को पूरा कर सकेंगे? दरबार में मौजूद हर शख्स की नज़रें इस मोती पर जमी हुई थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक छोटे से कीड़े को हुक्म दिया कि वो मोती में सुराख कर दे। फिर वो कीड़ा मोती के अंदर दाखिल होता है और अपना रास्ता बनाता हुआ पलक झपकते ही दूसरी तरफ से निकल आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बल्गीस ने चाहा था। कासिदों के चेहरे जर्द पड़ गए। उनके पास इस मौजे का कोई जवाब नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जगह से उठे। उनका साया कासिदों पर छा गया। आपने इन कीमती सोने और चांदी के संदूकचों की तरफ हिकारत से देखा और कड़कदार आवाज़ में फरमाया, क्या तुम लोग माल के जरिए मेरी मदद करना चाहते हो? याद रखो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो इससे कहीं बेहतर है जो तुम लाए हो। हकीकत तो यह है कि तुम लोग अपने हदयों से खुद ही खुश होते रहो, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर आपने कासिद की आंखों में आंखें डालकर कहा, वापस जाओ अपने मलका के पास और उनसे कहो मैं उनकी तरफ ऐसे लश्कर लेकर आऊँगा जिनसे मुकाबला करने की उनमें मजाल नहीं होगी। अगर उसने हक़ को कबूल नहीं किया तो मैं उनको ज़िल्लत और ख्वारी के साथ उनके शहर से बाहर निकाल दूंगा। कासिद वापस सबा पहुंचा और सारा किस्सा सुना दिया। जब बल्गीस ने सारा माजरा सुना, जब उसे मोती के मोजज़े का इल्म हुआ और जब उसे बताया गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि हवाओं और जिन्नात पर भी मुश्तमिल है, तो उसे समझ आ गई कि यह मुकाबला ज़मीन के किसी बादशाह से नहीं बल्कि खुदा के एक मुंतखब बंदे से है। बलगीस ने अपने वज़ीरों की तरफ देखा और कहा, मैंने जान लिया है कि उनसे मुकाबला करना अपनी तबाही को दावत देना है। बल वो जो दावा कर रहे हैं उसकी ताईद अल्लाह की तरफ से है। अब हम वहाँ जंग के लिए नहीं बल्कि इताअत के लिए जाएंगे। उधर बैतुल मुक़द्दस में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बजतरी वही मालूम हो चुका था कि बल्गीस अपनी कौम के साथ रवाना हो चुकी है और अब करीब पहुँचने वाली है। आपने अपने दरबार में मौजूद जिन्नात और सरदारों से एक अजीब सवाल किया, ए मेरे दरबार के बुजुर्गों, तुम में से कौन है जो बल्गीस का वो अजीम उस शान तख्त उसके पहुंचने से पहले यहाँ मेरे पास लाकर रख दे? एक सरकश और ताकतवर जिन जिसका नाम अफरीद था खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं इस तख्त को दरबार खत्म होने से पहले ही ले आऊंगा।
حضرت سلیمان نے کہا کیا کوئی اور بھی ہے جو اس تخت کو اس سے پہلے حاضر کر سکتا ہو؟ تو آصف برکھیا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم اور اسم اعظم تھا، انہوں نے کہا میں وہ تخت آپ کے پلک جھپکتے ہی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ پھر جوں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی پلکیں جھپکائیں اور جیسے ہی آپ کی آنکھیں دوبارہ کھلیں، دربار میں بلقیس کا وہ عظیم الشان اور سنہرا تخت موجود تھا۔ یہ تخت کوئی معمولی فرنیچر نہیں تھا، اس پر جڑے ہوئے یاقوت، جمرود اور ہیرے دربار کی روشنیوں میں ایسے چمک رہے تھے جیسے ہزاروں ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ اس کی بناوٹ اور اس کی عظمت دیکھ کر بڑے بڑے جنات بھی دنگ رہ گئے۔ آصف بن برکھیا نے اسم اعظم کی برکت سے زمین کے ان حصوں کو سمیٹ دیا تھا اور تخت کو پلک جھپکنے میں حاضر کر دیا تھا۔ تخت کو اپنے سامنے دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر تکبر کے بجائے عاجزی آ گئی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری۔ ادھر ملکہ بلقیس کا قافلہ قریب پہنچ چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور حیرت انگیز حکم دیا۔ آپ نے فرمایا اس تخت کی شکل اور صورت میں تھوڑی تبدیلی کر دو۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا بلقیس اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے۔ کاریگروں نے تیزی سے کام شروع کیا۔ تخت کے کچھ حصوں کو ڈھانپ دیا گیا، کچھ نگینوں کی جگہ بدل دی گئی اور اس کی ظاہری چمک کو ایک نیا رخ دیا گیا۔ یہ بلقیس کی ذہانت اور اس کی بصیرت کا امتحان تھا۔ جب ملکہ بلقیس کا قافلہ بیت المقدس پہنچ چکا تو بلقیس جو خود کو ایک عظیم حکمران سمجھتی تھی، جب سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں داخل ہوئی تو اسے اپنی ہر چیز ہینچ لگنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ یہاں کے راستے، یہاں کی عمارتیں اور یہاں کا نظام و ضبط اس کے اپنے شہر سبا سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ بلقیس جب دربار میں داخل ہوئی تو اس کا سر فخر سے بلند تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی حیرت تھی۔ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ دربار کا جلال دیکھ کر وہ مرعوب تو تھی، لیکن اس نے اپنی ہمت برقرار رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بدلے ہوئے تخت کی طرف اشارہ کیا اور بلقیس سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا کہ میرا تخت تو سبا میں 7 تالوں کے پیچھے بند ہے، یہ یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کی بناوٹ، اس کے وہی خاص پتھر، وہ الجھ گئی۔ اس نے بڑی ذہانت سے جواب دیا گویا یہ وہی ہے، یعنی یہ بالکل ویسا ہی لگ رہا ہے جیسے میرا تخت ہے۔ اس امتحان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اسے اپنے محل کے اس خاص حصے میں لے گئے جسے جنات نے صرف شیشے سے بنایا تھا۔ یہ شیشہ اتنا شفاف تھا کہ اس کے نیچے بہتا ہوا پانی اور مچھلیاں ایسے نظر آتی تھیں جیسے کھلی جھیل ہوں۔ ملکہ بلقیس نے جب قدم آگے بڑھایا تو اسے لگا کہ ڈبلیو پانی میں گر جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر کہا یہ پانی نہیں ہے بلقیس۔ لیکن دوستوں، وہ کیا چیز تھی جس نے بلقیس کو دھوکہ دیا؟ اور جب بلقیس کو حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے اللہ کے سامنے کیسے سر جھکایا؟ جب ملکہ بلقیس اس شیشے کے محل کے دروازے پر آئی تو اس کے دل میں ایک گھبراہٹ آ گئی۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھنے کے لیے اپنا پاؤں آگے بڑھایا تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ سامنے تو گہرا تالاب ہے۔ اسے لگا کہ اگر وہ آگے بڑھی تو اس کا شاہی لباس بھیگ جائے گا اور وہ پانی میں ڈوب جائے گی۔ ملکہ بلقیس خوف سے اپنے پائنچے کپڑے اوپر اٹھاتی ہے۔ اس حرکت سے اس کی پنڈلیاں ظاہر ہو گئیں جن پر گھنے بال تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اسے ٹوکا اور فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنی سابقہ زندگی کی تمام غلطیوں کو سمجھ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ سورج جیسی مخلوق کو پوجتی رہی جبکہ اصل طاقت تو اس کے خالق کے پاس ہے۔ اس نے توبہ کی اور پکار اٹھی اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ لیکن دوستوں، یہ ایک ملکہ کی شکست نہیں تھی بلکہ ایک روح کی جیت تھی۔ روایات کے مطابق اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ پھر اس کے بعد بلقیس کے پیروں کے بالوں کو صاف کرنے کے لیے، جو اس وقت بالوں کو خوبصورتی کے معیار کے خلاف سمجھا جاتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ایک حمام تیار کریں جس میں ملکہ خود کو صاف کریں۔ پھر آپ کے حکم پر شیاطین اور جنات نے ملکہ کے لیے پہلی بار حمام تیار کیے اور وہ خاص کریم نورا ایجاد کی
جس سے بالوں کی صفائی کی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ پانی کو گردش دینے والی مشینیں بھی اسی دور کی ایجادات میں شامل ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت صرف جنات پر حکمرانی تک محدود نہ تھی۔ آپ کو اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا کہ آپ کائنات کی ہر زبان جانتے تھے۔ جب جنگ کا موقع ہوتا تو آپ فارسی میں کلام کرتے، جب دربار میں ہوتے تو رومی زبان استعمال کرتے، اپنی ازواج کے ساتھ سریانی میں بات کرتے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے تو عربی زبان کا انتخاب کرتے تھے۔ یہ کائنات کا وہ عظیم اور عادل بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور اللہ نے ہر چیز کو اس کا فرمان بردار بنا دیا تھا۔ لیکن دوستوں، سلیمان علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد ایک ایسی سازش شروع ہوئی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ شیطانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے جادو کی کتابیں دفن کر دیں تاکہ لوگوں کو یقین دلا سکیں کہ سلیمان علیہ السلام معجزات سے نہیں بلکہ جادو سے حکومت کرتے تھے۔ کیا لوگ شیطان کے اس دھوکے میں آ گئے اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے بعد کسے اپنا وارث چنا تھا؟ دوستوں، شیاطین نے انسانوں کے روپ میں لوگوں کے درمیان یہ افواہ پھیلا دی۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے؟ نہیں، ان کی طاقت کا راز تو ان کتابوں میں چھپا ہے جو ان کے تخت کے نیچے دفن ہیں۔ جب لوگوں نے زمین کھودی اور وہ کتابیں نکلیں تو کمزور ایمان والے لوگ بہک گئے۔ وہ کہنے لگے، سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ شیاطین کافر تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ ایک ایسا داغ تھا جسے مٹانے کے لیے صدیوں تک حق کی آواز بلند ہوتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور بنی اسرائیل کے بزرگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں ہی ان سے ایک مطالبہ کیا تھا، اے اللہ کے نبی، اپنے بعد اپنے بیٹے کو ہمارا خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ خلافت کوئی تاج نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے لیے علم اور حکمت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا بیٹا ابھی اس قابل نہیں ہے۔ لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے ایک امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو دربار میں بلایا جہاں بنی اسرائیل کے تمام بڑے علماء اور سردار موجود تھے۔ بیٹا سامنے کھڑا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی سنجیدہ آواز میں پہلا سوال کیا، اے میرے بیٹے، بتاؤ کہ روٹی اور پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ دربار میں موجود لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ کیسا سادہ سوال تھا، لیکن بیٹا خاموش رہا، اسے جواب نہیں معلوم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، آواز کی طاقت اور کمزوری کا سبب کیا ہے؟ بیٹا پھر خاموش رہا۔ پھر سلیمان نے سوال پوچھا، انسان کے جسم میں عقل کا مقام کہاں ہے؟ بیٹا پھر خاموشی بیٹھا۔ پھر سوال کیا، دل کی سختی اور نرمی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ بیٹا سر جھکائے کھڑا رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ نبوت اور حکمت وراثت میں نہیں ملتی بلکہ یہ اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ان کا بیٹا ابھی اس عظیم منصب کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود ان سوالات کے جواب دیے جو رہتی دنیا تک کے لیے سبق بن گئے۔ آپ نے فرمایا، پانی کا ذائقہ زندگی ہے، کیونکہ پانی کے بنا کچھ زندہ نہیں رہتا۔ روٹی کی لذت طاقت ہے جو بدن کو ملتی ہے۔ آپ نے مزید سمجھایا، عقل کا مقام دماغ ہے، اسی لیے جب کسی کی عقل کم ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کا دماغ چھوٹا ہے۔ دل کی سختی اور نرمی اللہ کی یاد سے جڑی ہے، اور جسم کی راحت یا تھکن پیروں سے ہوتی ہے۔ اگر پیر تھک جائیں تو پورا جسم دکھنے لگتا ہے۔ دربار کے علماء دنگ رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ جسم کی ترقی اور تنزلی ہاتھوں پر منحصر ہے۔ اگر انسان اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہے تو دنیا اور آخرت کی دولت پاتا ہے، اور اگر وہ ہاتھ روک لیتا ہے تو وہ محروم رہ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں وہ سب کچھ سکھا دیا جو ایک قوم کو بلندی تک لے جا سکتا تھا۔ دوستوں، پھر صدیوں بعد جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا، یہ منظر تاریخ کے دو عظیم حصوں کو جوڑتا ہے۔ راوی پوچھتا ہے، اے امام، کیا تمام پیغمبروں کے علوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وراثت میں ملے ہیں؟ امام نے بڑی متانت سے جواب دیا، ہاں، اللہ نے جس پیغمبر کو بھی مبعوث فرمایا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
उन सबसे ज्यादा जानने वाले हैं। रावी ने हैरत से पूछा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को जिंदा करते थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की ज़बान जानते थे। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन सब पर कादिर थे? इमाम ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम उमूर पर कादिर थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो सिर्फ एक इस्मे आज़म का इल्म था, जिसके ज़रिए आसिफ बिन बरखिया ने तख्त हाजिर कर दिया, लेकिन हमारे पास अल्लाह के 63 अस्माए आज़म में से 72 मौजूद हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वो अजीम बादशाह एक छोटे से परिंदे हुदहुद का मोहताज क्यों था? इसका जवाब यह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं पर उड़ते थे, लेकिन ज़मीन की तहों के नीचे छुपा हुआ पानी नहीं देख सकते थे। अल्लाह ने वो नज़र इस छोटे से हुदहुद को दी थी, जो ज़मीन के नीचे पानी को ऐसे देख लेता था जैसे तुम शीशी में तेल देख लेते हो। यह अल्लाह की कुदरत है कि वो किसी को पहाड़ जैसी ताकत देता है तो किसी छोटे से जानदार को वो बसीरत दे देता है जो बड़े बड़ों के पास नहीं होती। अक्सर लोग इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि आसिफ बिन बरखिया के पास ऐसा क्या इल्म था। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने सदियों बाद इसका जवाब दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम सब जानते थे, लेकिन वो चाहते थे कि जिन्हों और इंसानों पर आसिफ की फजीलत जाहिर हो जाए, ताकि उनके बाद लोग इमामत में इख्तिलाफ न करें। लेकिन क्या यह सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक था? नहीं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमामत और खिलाफत अल्लाह का एक अहद है जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन्हें अल्लाह चुन लेता है। जिस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो सुलेमान को अपना वसी मुकर्रर करें ताकि दुनिया पर उनका इल्म जाहिर हो जाए, इसी तरह हर दौर में अल्लाह की एक हुज्जत ज़मीन पर मौजूद रहती है। आसिफ बिन बरखिया का पलक झपकने में तख्त ले आना दरअसल सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस इल्म का एक करिश्मा था जो उन्होंने अपने वसी को मुंतकिल किया था। यह वो नूर है जो कभी नहीं बुझता। अब ज़रा इस बात पर गौर करें। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने वो एक नाम और इसके अलावा मज़ीद 72 नाम यानी कुल 63 अस्माए आज़म हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक आल को अता फरमाए। यह वो इल्म है जिसके सामने सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही भी एक कतरे की मानिंद है। तभी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर मैं चाहूँ तो अपना पैर यहाँ से मारकर शाम में बैठे दुश्मन को तख्त से गिरा दूँ। तो वो इसी इस्मे आज़म की ताकत थी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के वसी से कहीं ज़्यादा कामिल थी।